الدرس في بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وعبديته في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولواء الحمد في يدي. أبونا إبراهيم وما دونه تحت لوائي ولا فخر لي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فراوین مبارکہ سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو والا حل صحت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں نے سابقہ دروس کے اندر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند پہلوؤں کے بارے میں ذکر کیا تھا. ایک تو آپ دعا کیجئے گا کہ میرے بھانجے تھے نذیر احمد خان، وہ آج فوت ہوئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور جتنے لوگ بھی فوت ہوئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں یا حوادث کا شکار ہوئے ہیں، اللہ ان سب پہ اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی محبت اور اطاعت جو ہے وہ ایمان کی جان ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ اور اس محبت کا معنی یاد رکھیں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل فرمائے اور کبھی مخالفت نہ کرے۔ محبت کا معنی زبانی کلامی اقرار کرنا اشعار پڑھنا یہ محبت کا معنی ہے اطاعت۔ اور یہ ترجمہ میں نہیں کرتا، قرآن میں ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ تو جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی محبت کے اسباب ہوتے ہیں، کبھی جمال ہوتا ہے اور کبھی کمال ہوتا ہے اور کبھی نوال ہوتا ہے۔ نوال معنی عطا سخاوت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی تو دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ نے فرمایا کہ ان کے جمال کا تو یہ عالم تھا کہ کأن القمر تجری فی وجہہ، گویا آپ کے چہرے میں چاند دوڑ رہا۔ اور آپ کے کمال کا یہ عالم تھا، اللہ نے ایسے کمالات عطا فرمائے تھے۔ اب انشاءاللہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے اور آسان فرمائے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ دیا، مینا میں خطبہ دیا، تو صحابہ دور دور بکھرے ہوئے تھے، نہ خیمے تھے، ہر کسی سے چادر اوپر سایہ بنایا ہوا تھا اور کوئی اونٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں معلوم یہ ہوتا تھا کہ حضور کی آواز ہمارے ہر خیمے سے آ رہی ہے، یعنی آپ کی آواز کا یہ کمال ہے اور اللہ نے ایسے پہنچایا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے خادم ہیں، جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، ایک دن حضرت انس کی والدہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ فتح لانیس لخویدی مکعب کے چھوٹا خادم جو ہے اس کے لیے دعا کر دیں۔ آپ بچے تھے نا اس وقت۔ حضور پاک نے دعا کی، فرمایا اللہم بارک لہ فی عمرہ و مالہ و رزقہ۔ تو حضرت انس خود فرمایا کرتے تھے کہ حضور کی دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ میرے خاندان کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں ملا کے ہم 120 سے زیادہ میرا خاندان ہے۔ اور فرماتے تھے کہ اللہ نے میری عمر میں بھی اتنی برکت دی کہ میں 100 سے بھی تجاوز کر گیا، اور اللہ نے میرے رزق میں بھی ایسی برکت کی کہ مدینے والوں کے باغ سال میں 1 دفعہ پھل لاتے تھے، لیکن میرا باغ سال میں 2 دفعہ پھل لاتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں۔ آپ کے نام کے بھی کمالات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اعمال افعال ہر ایک میں ایسا کمال ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور آج جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کا مطلب اور مقصود یہ ہے کہ انسان حسن میں جمال میں کمال میں آ کر کبھی
نعوذ باللہ اصلی حقیقت سے ہٹ جاتا ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہیں، بعض نے حضور کی بشریت کا انکار کر دیا اور بعض نے نبوت کا انکار کر دیا. تو ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، جتنے نبی بھیجے ہیں، سب بشر ہیں، انسان ہیں اور اولاد آدم ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انا سید ولد آدم، میں بھی آدم کی اولاد ہوں لیکن ان کا سردار ہوں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اور خدا کی قدرت ہے کہ حضور کے زمانے میں جتنے کافر تھے، جتنے مشرک تھے، وہ حضور کی بشریت کا اقرار کرتے تھے لیکن نبوت کا انکار کرتے تھے. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی جو ہے انسان ہیں، بشر ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازاروں میں تشریف لے جاتے ہیں، لیکن نبی نہیں ہیں. اور اس دور میں جس میں ہم اور آپ زندہ ہیں، بعض جاہل جو ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور نبی ہیں، نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، لیکن بشر نہیں ہیں. اب اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں باوضو بٹھایا ہے، مسجد الحرام میں بیٹھے ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لاکھوں عشاق تڑپتے گئے، ان کو زیارت نصیب ہی نہ ہوئی. اب آپ خود اندازہ کریں، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی تمام انبیاء، حضور بھی بشر تو ہیں لیکن نبی نہیں ہیں. اور ان کے اشکال کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ بھی اگر آپ نبی ہوتے تو اللہ نوری فرشتہ نبی بنا کے بھیجتا، بشر کو نبی کیوں بنا؟ اور دوسرا وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی جب ہم نے مطالبہ کیا حضور سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، آپ مکے کے اندر چشمے جاری کر دیں، پھل لگ جائیں، باغ لگ جائیں، یہ ساری چیزیں اگر آپ ہمیں کر کے دکھا دیں تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. تو اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے حکم کے مطابق جواب دیا کہ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اللہ کی ذات میں تو بشر ہوں، میں تو انسان ہوں، اللہ کا رسول ہوں. تو ان کے دماغ میں یہ آ جاتا تھا کہ جب یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان ہے، بشر ہے، نبی نہیں ہے. ان کے دماغ میں یہ خلل تھا. اسی لیے قریش مکہ جو ہیں وہ یہودیوں کے بڑے بڑے جو راہب تھے، بڑے بڑے ان کے جو پادری تھے، ان کے علم والے لوگ تھے، ان کے پاس بھی جاتے تھے مدینہ منورہ میں، اور ان سے جا کے مکے کے سرداروں نے پوچھا کہ تم اہل کتاب ہو اور اہل علم ہو، ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ یہ دعویٰ فرماتے ہیں کہ میں نبی ہوں. آپ مہربانی کریں ہمیں بتائیں کہ کیا ان کا دعویٰ سچا ہے، وہ اللہ کا سچا نبی ہے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو چند سوالات دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جا کے یہ 3 سوال ہیں اور حضور سے جا کے پوچھو، اگر وہ تینوں کا جواب دے دے تو نبی نہیں ہے، اور اگر تینوں سوالوں کا جواب نہ دے تب بھی نبی نہیں ہے.
اگر 2 سوالوں کا جواب دے اور 1 سوال کا جواب نہ دے تو پھر وہ سچا نبی ہے۔ اب دیکھیں نا دشمن نے کیسا ایک سوال کا الجھن پیدا کی ہے کہ 3 سوال ہیں، اگر تو حضور تینوں کا جواب دے دیں پھر بھی نبی نہیں ہے، اور اگر تینوں کا جواب نہ دیں پھر بھی نبی نہیں ہے، اگر 2 سوالوں کا جواب دے دیں اور 1 کا نہ دیں پھر سچے نبی۔ اور وہ سوال کیا تھے کہ 1 سوال تو یہ تھا کہ روح کیا چیز ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ بادشاہ کون تھا جو مطلع الشمس یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں پہنچا اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں بھی پہنچا، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے پہاڑ کی چوٹیوں میں غاروں میں پناہ لی تھی، وہ کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی خدمت میں مکے کے بڑے بڑے روسا بڑے بڑے سردار ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ہمارا فیصلہ ہو سکتا ہے، یہ 3 سوال ہیں، اس کا آپ ہمیں جواب دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی انتظار میں تھے نا کہ وحی آئے، اللہ بتلائیں کہ تمہیں جواب دوں گا نا۔ اب جناب حضور فرماتے ہیں کہ سارا رات گزر گئی، دن گزر گیا، وحی نہیں آئی، جبریل نہیں آیا۔ اب مکے والے آگے مجھے تنگ کر رہے ہیں، جواب دیں، جواب اللہ مجھے دے گا تو میں دوں گا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ کئی دن گزر گئے، جبریل نہیں آیا۔ میں باہر جاتا مکے سے، پہاڑوں پہ چڑھ جاتا، انتظار کرتا، پریشان ہوتا۔ فرماتے ہیں مجھ پر اتنا مشکل وقت کبھی نہیں گزرا ہے کہ میں دشمنوں کے سامنے لاجواب ہو گیا۔ کئی دن گزرنے کے بعد اللہ کا فرشتہ حضرت جبریل آئے اور انہوں نے سورۃ الکہف میں جو واقعات مبارک ہیں وہ اللہ نے نازل فرمائی، اور ساتھ اللہ کی طرف سے عتاب آ گیا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ میں کل جواب دوں گا؟ کوئی بات بھی ہو آپ کہیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو جواب دوں گا، تو آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ یہ اتنی دیر جو تنبیہ ہوئی ہے کہ پریشانی ہے، اضطراب ہے، دشمن ہنس رہے ہیں، نعوذ باللہ حضور کے مذاق اڑا رہے ہیں، اور آپ جواب نہیں دے سکتے، صرف اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا ہے۔ اب اللہ نے پوری صورت میں واقعہ بیان فرمایا کہ غار میں جانے والے اصحاب کہف تھے جو 309 سال تک سوتے رہے، اور جو بادشاہ تھا مطلع الشمس اور مغرب الشمس، اس کا نام ذوالقرنین تھا، اور تیسرا سوال جو کرتے ہیں روح کے بارے میں، روح اللہ کا حکم ہے، امر ربی ہے، اس کو ہم نہیں جانتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوالوں کا جواب دے دیا اور تیسرے کا نہیں دیا۔ جب قریش مکہ نے، علماء یہود نے کہا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے،
لیکن ان کے دماغ میں ایک بات اٹکی ہوئی تھی کہ بھی ہاں انسان تو ہیں لیکن نبی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں بڑا واضح ارشاد فرمایا کہ میرے بندے اگر زمین میں فرشتے ہوتے، نوری مخلوق ہوتی تو ہم نبی بھی نوری بھیجتے۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ اگر زمین میں فرشتے ہوتے ہم نبی بھی فرشتہ بھیجتے۔ لیکن اللہ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے نبی بشریت میں سے بھیجا، اولاد آدم میں سے بھیجا، نہ نوری نہ جنات کے ناری۔ اللہ نے جس کو خاک سے پیدا کیا اسی کو اتنا اونچا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اعلان کرتے ہیں اور سجادے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کو بتا دیں کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں، اور جن سے بشریت میں تو تمہاری طرح ہوں، لیکن صفات یہ ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ جہاں تک جنس کا تعلق ہے تم بھی بشر ہو، میں بھی بشر ہوں، تمہارے بھی والدین ہیں، میرے بھی والدین ہیں، اور تمہاری بھی اولاد ہے، میری بھی اولاد ہے۔ تمہیں بھی تکلیف آتی ہے، مجھے بھی تکلیف آتی ہے، لیکن اللہ نے میری شان اتنی اونچی کر دی ہے کہ تمام انبیاء سے بھی بلند ہے، اور اللہ نے مجھے امام الانبیاء والمرسلین بنا دیا ہے۔ اللہ نے میرا مقام اتنا بلند کر دیا ہے کہ دنیا میں بھی بلند ہے اور آخرت میں بھی بلند ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ خدمت میں صحابہ نے آ کے سوال کیا کہ یا امہات المومنین، آپ یہ بتائیں کہ حضور جب گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چونکہ صحابہ کے دماغ میں تھا گھریلو زندگی کا پتہ جو ہے وہ تو بیوی بتا سکتی ہے، گھر والے ہی بتا سکتے ہیں۔ تو بی بی عائشہ نے کیا پیارا جواب دیا، فرمایا میرے بیٹے کیا پوچھتے ہو، انہو بشر من البشر۔ حضور پاک بھی تو انسان ہیں، بشر ہیں، گھر میں آتے ہیں، گھر کے کاموں میں مدد دیتے ہیں، کبھی آگ جلانے میں مدد دیتے ہیں، کبھی اپنے جوتے مبارک کو خود ٹانکا لگا لیتے ہیں، کبھی کپڑا پھٹ جائے تو اس کو خود ٹانکا لگا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی تو بشر ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث پہلے بھی شاید میں نے عرض کی تھی کہ حضور نے 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں پڑھائی۔ ایک حدیث مسلم شریف میں بھی آتی ہے کہ 4 رکعتوں کے بجائے حضور نے 5 رکعتیں پڑھا دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ صحابہ انما انا بشر انسا کما تنسون، میں انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، اگر میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلایا کرو۔ اور اسی طرح آپ سارے قرآن پاک میں دیکھیں، غور کریں، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، درود شریف پڑھیں تو میں عرض کروں، دعا بھی کیا کرو، اللہ آپ کے بھی اور سب بیماروں کے حال پہ رحمت کرے، اور میرے لیے خاص دل سے دعا کیا کرو کہ یہ خدمت کے دن ہیں،
حجاج کرام کی اصلاح اور ہدایت کے لیے محنت کے دن ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ تکلیف ہے تو اللہ دعا کریں کہ اللہ وہ جلد رفع فرما دے۔ عجیب امتحان ہے، اللہ کے علم ہے، سمجھ بھی نہیں آتا کہ وہ کیا ہے۔ میرے دونوں پاؤں جو ہے نا ان پہ ورم آ گئی، تو اب کیا کریں آدمی۔ ڈاکٹر صاحبان تو بڑی مہربانی کرتے ہیں، اللہ خوش رکھے ان کو، بڑا میرا لحاظ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ پہلے تو ڈاکٹر کو میں نے فون کیا، وہ فزیشین ہیں، انہوں نے کہا جی یہ تو خدا نہ کرے کوئی دل کا مسئلہ نہ ہو، اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے۔ آپ سب سے پہلے تو اپنے دل کا چیک اپ کروائیں، تاکہ ایک طرف سے تو ہم مطمئن ہوں نا۔ تو رات میری وہاں گزری، وہ میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، ڈاکٹر افضل، تو وہ میرے لیے رات کو بیٹھے رہے بیچارے۔ تو میں یہاں سے گیا تو پھر انہوں نے وہ ECG اور اس کا ایکو اور پتہ نہیں اسکین اور کیا کیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب الحمدللہ شکر ہے اللہ کا، آپ کو دل کی تکلیف تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ میرے پاؤں پر یہ عالم ہے کہ اب میں جوتا نہیں پہن سکتا، اتنا ورم آ چکا ہے اوپر۔ لیکن یہ تو میں نہیں بتا سکتا، میں تو ہارٹ کا آدمی ہوں، دل کی آپ کو تکلیف نہیں، باقی آپ جانے آپ کا کام۔ اب جناب ایک اور فزیشین سے رابطہ کیا کہ بھائی وہ دل کا مسئلہ تو ٹھیک ہے، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی اب آپ کو جائیں الٹرا ساؤنڈ کرانا پڑے گا، گردوں کا، گردے بھی اور جگر بھی اور مثانہ بھی اور پروسٹیٹ بھی، ان سب کا آپ الٹرا ساؤنڈ کرائیں، اس کے بعد ہم بلڈ کی جو تحلیل ہے چیک اپ وہ کریں گے، لیکن پہلے آپ الٹرا ساؤنڈ کریں۔ تو اب بھی الحمدللہ یہ حرم کی برکت ہے اور درس قرآن کی برکت ہے کہ میں نے فون کیا ان کو، جی یہاں سب سے قابل آدمی ہیں جاوید اس مسئلے کے اندر، وہ باہر کا پڑا ہوا آدمی ہے، اس کو فون کیا یار الٹرا ساؤنڈ کی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ رات کو آئے ہیں؟ میں نے کہا رات کو تو انہوں نے کہا جب بھی آپ آئیں گے میں وہی بیٹھے انتظار کروں گا آپ کا ہسپتال۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بس آپ دعا کریں۔ میرا ایمان اور عقیدہ سچی بات پوچھنا یہی ہے کہ دعا سے بڑا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ یہ دعا جو ہے نا روایات میں آتا ہے کہ لا يرد القضاء الا بالدعاء، تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہے۔ تو اس لیے بس آپ حضرات سے میری صرف اتنا درخواست، چونکہ یہ بڑے انتہائی یعنی کام کے دن ہیں۔ پہلے میں رجب میں بیمار ہوا، اللہ پاک نے کرم کیا کہ رمضان شریف نصیب ہوا اور محنت نصیب ہوئی۔ اب پھر ایام حج کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، آدمی ذہنی طور پر الجھ جاتا ہے بھی کیا ہے۔ تو آپ دعا کریں گے انشاءاللہ تو سب ٹھیک ہو جائے، کیونکہ آپ کی دعا کے ایک منظور ہونے کا تو خود اللہ نے فرمایا ہے کہ الحاج والعمار وفد اللہ، حاجی اور عمرے والے میرے مہمان ہیں، اگر یہ مانگے تو ان کا دعا منظور کروں گا، بخشش مانگے تو ان کے گناہ بخش دوں گا۔ اب تمہیں اپنی قیمت کا پتہ نہ ہو تو پھر اللہ کی مرضی۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ان کی دعا مانگوں گا اور تم پیروں کے پاس بھاگو، تو اللہ کی مرضی ہے۔ مالک ابن دینار کے پاس ایک آدمی آئے رحمۃ اللہ، بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے کہا حضرت میں بے حد پریشان، میرے لیے دعا کریں۔ فرمان لگے پاگل، اللہ نے وعدہ تیرے ساتھ کیا ہے، دعا میں کروں؟ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اللہ فرماتے ہیں وہ کون ذات ہے جو مضطر کی پریشانیاں دور کرنے والا ہے، تو تیری دعا کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، جا فوراً اپنے اللہ سے دعا مانگو۔ تو اس لیے الحمدللہ حجاج ہیں، عمرے والے ہیں، تم اللہ کے مہمان ہو، اور مہمان دروازے پہ آئے تو اس کو کوئی کریم، کوئی سخی نہیں ٹھکراتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے
ہم بھی دعا کریں گے تو وہ نہیں ٹھکرائیں گے. اور گاڑی اسی طرح چلتی ہے کہ میں تیرے لیے دعا کی، تم نے میرے لیے دعا کی. اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء پہ اب نظر ڈالیں. ایک تو مقام نبوت سمجھیں کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو نام سے پکارا ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اسی طرح اللہ نے حضرت یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. ہر پیغمبر کو نام سے پکارا ہے. ایک شان والا نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے جب بھی پکارا ہے تو لقب سے پکارا ہے. کبھی فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور کبھی فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، اور کبھی فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اور کہیں فرماتے ہیں یا ایھا الرسول. یعنی عتاب ہے، ناراضگی ہے، لیکن خطاب یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. ایک یہ اور ایک یہ ہے کہ صفت عبد جو ہے، یاد رکھو، کیونکہ تمام انبیاء جتنا بھی شان کیوں نہ ہو سب عبد ہیں، معبود صرف اللہ کی ذات ہے. اور اللہ نے ہر پیغمبر کو عبد کی نسبت سے یاد بھی فرمایا ہے، لیکن وہاں لفظ عبد بھی ہے، صفت عبد بھی ہے، نام بھی ہے. ذرا سمجھیں، توجہ کرو گے، تھوڑا سا مشکل مسئلہ ہے کہ عبد تو بلایا لیکن ساتھ نام بھی. اذکر عبدنا ایوب ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق. اسی طرح عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. یعنی عبد کی صفت بھی ہے، نام بھی ہے. اور میرے مدنی کو جہاں اللہ نے قرآن میں عبد سے پکارا ہے، نام نہیں ہے، صرف عبد. عبدہ زکریا، لیکن یہ نہیں فرمایا عبدہ محمد، صرف عبد. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اسی طرح فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. اور اسی طرح فرمایا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. صرف عبد کی صفت. اب دیکھو نا، آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ سب کو نصیب کرے. دعا کریں جو نہیں پڑھتے اللہ ان کو بھی نصیب کرے. تو آپ دعا میں تحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عبدیت، کیونکہ سب سے پیاری صفت جو اللہ کو ہے بندوں کی وہ عبدیت. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کامل عبد اگر ہیں تو وہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے
جہاں نام نہ لیا جائے اور صرف عبد، تو وہاں مراد محمد مصطفیٰ ہوں گے، چونکہ کمال عبدیت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ میں ختم ہو گیا۔ جیسے محدثین اور طلباء جانتے ہیں کہ عبداللہ عبادلہ ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، اسی طرح عبداللہ ابن مسعود ہیں، لیکن اگر حدیث کی سند میں صرف ہونا ان عبداللہ آگے ذکر نہ ہو تو اس سے مراد عبداللہ ابن مسعود ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح جہاں بھی آپ قرآن میں نظر ڈالیں گے، احادیث میں نظر ڈالیں گے، تو صرف اگر عبد تو معنی یہ ہے کہ عبد کامل اگر کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ ہے۔ اچھا، اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، رسول ہیں، روح اللہ ہیں۔ حضرت یحییٰ بھی نبی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت یحییٰ سے کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ تو خود پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے کہا لیکن فرق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اللہ کا مجھ پہ سلام ہو۔ اور تیری کمال یہ کہ اللہ نے فرمایا سلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث۔ ایک تو کہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا سلام ہو، لیکن ایک ہے کہ اللہ فرمائے کہ میرا آپ پر سلام ہو، تو دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ جیسے کوئی آدمی سے پوچھو جی آپ کیا کرتے ہو، جی میں تو بادشاہ کا نوکر ہوں، خاص ملازم ہوں، اور ایک بندے کے بارے میں بادشاہ کہے کہ یہ میرا نوکر ہے، تو اس میں کتنا بڑا فرق ہے۔ یعنی ایک کہتا ہے کہ میں بادشاہ کا ملازم، ایک کہتا ہے بادشاہ کہتا ہے نہیں یہ میرا ملازم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ سارے قرآن مجید میں نظر ڈالیں، حضور کا نام جہاں صفت عبد کا آیا ہے تو اللہ فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، تو گویا عبد اللہ جو ہے، عبد جو ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اللہ نے ہمیں عقیدہ سمجھانے کے لیے یہ بھی وضاحت فرما دی کہ خیال رکھنا اللہ کا پیغمبر زمین پر ہے تو عبد ہے، اور آسمانوں پر ہے تب بھی عبد ہے۔ اسریٰ بعبدہ، اچھا حالانکہ یہ تو بڑی تعریف کا موقع تھا نا، اللہ فرماتے اسریٰ بحبیبہ، اسریٰ بخلیلہ، لیکن نہیں اسریٰ بعبدہ، کہ اس معجزے کو دیکھ کر لوگ شرک میں نہ پڑ جائیں، اس لیے فرمایا کہ وہ میرا عبد ہے۔ اور جب آسمانوں میں چلے گئے تو پھر جب اوحا الی عبدہ ما اوحا، کہ اگر زمین پہ ہے تو عبد ہے، اگر میں نے آسمانوں پہ بلایا ہے تب بھی وہ عبد ہے۔ اسی لیے مکے والوں نے جب مطالبہ کیا تو حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا میں دکھا دوں، نہیں قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا۔ اسی طرح جتنے کفار مشرکین آئے ان کو یہی اشکال تھا کہ بھئی ہم ایک بشر کو نبی کیسے مان لیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بشر نبی نہیں بن سکتا، اور ہمارے جاہل کا عقیدہ ہے کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیا فرق ہے ان میں۔ وہ کہتے تھے بشر ہیں نبی نہیں ہیں، یہ کہتے نہیں نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن بشر نہیں ہیں۔ یہ ان کا تو لباس بشری ہے، ورنہ یہ ہے کہ اسی لیے
نعوذ باللہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضور معراج پہ گئے اور جب جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے بعد رک گئے اور حضور آگے عرش کی طرف چلے گئے تو جبریل نے جب دیکھا کمال ہے، اوپر بھی آپ ہے نیچے بھی آپ ہے. یعنی اوپر ہیں تو خدا ہے اور نیچے ہیں تو مصطفیٰ ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کی اطاعت بھی ہو لیکن ساتھ اقرار بشریت اور اقرار عبدیت بھی ہو. اگر بشریت کا انکار کرو گے تو قرآن کا انکار ہوگا اور اس کے بعد آدمی مسلمان ہی نہیں رہ سکتے. اللہ آپ کو اور ہمیں صحیح طریقے پہ قائم رکھے. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی اور ہر بیمار کو شفاء کاملہ عطا فرمائیں، صحت عاجلہ دائمہ عطا فرمائیں اور اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے.